أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سید کوئی بھی ہو، چاہے وہ دنیا کی کسی درسگاہ سے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، وہ بہرحال عالم ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ سید عالم ہی ہوتا ہے، کیوں کہ اللہ رب العزت نے اسے خود اپنی درسگاہ سے فیضیاب فرمایا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سید نفس رسول ہونے کی وجہ سے رسول کائنات کی شان امیت سے فیضیاب ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن کی روشنی میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر پچھلے جمعہ پر کیا، اور اس جمعہ پر ہم حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سید ہمیشہ عالم ہی ہوتا ہے، بلکہ حدیث کی روح سے عالم نہیں عالم ہوتا ہے۔ اس کی برابری اس طرح اس کی شان میں، اس کی فضیلت میں کوئی نہیں کر سکتا، علم میں بھی اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ مکہ شریف کے مفتی اعظم علامہ ابن حجر حیدر، ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ۔ اس کتاب میں جو انہوں نے اس حدیث کے اگلے الفاظ بیان کیے اور پھر اس پر بحث کی۔ رسول کائنات نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی الثقلین، کہ میں دو چیزیں بہت وزنی، ایک دوسرے سے وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھام کر رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر فرمایا احدہما اعظم من الاخر، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے پر وزنی ہے۔ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور پھر فرمایا عطرتی اہل بیت، اور دوسری چیز میری عطرت ہے، میرے اہل بیت۔ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور دوسری عطرت۔ رسول کائنات نے فرمایا الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار فرمایا الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری عطرت اور میری آل کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو گویا خود آقا فرما رہے ہیں کہ قرآن سے میری آل کی جو مرتبہ اور عظمت ہے وہ کم از کم 3 گنا زیادہ۔ پھر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں لن یتفرقا، یہ دونوں چیزیں قرآن اور اہل بیت، لن یتفرقا، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے الگ نہیں اور اہل بیت قرآن سے الگ نہیں، اور فرمایا اسی طرح جڑے رہیں گے حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ آقا فرماتے ہیں اس کے بعد فانظروا کیف تخلفونی فیہما، ان دونوں کے بارے میں میرے بعد تم ان سے کرتے کیا ہو، ان سے کیا سلوک کرتے ہو، یہ خیال رکھنا کہ میں دیکھوں گا کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، قرآن کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ ہم نے اتنا تو سلوک کیا کہ ہم اسے پڑھ لیتے ہیں، اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کی تلاوت کو باعث ثواب سمجھتے ہیں، مگر جو سلوک اللہ کا رسول تقاضا کر رہا ہے وہ یہ کہ قرآن کو پڑھتے جاؤ اور اہل بیت اطہار کی محبت میں گم ہوتے جاؤ، یہ ہم نے نہیں سیکھا۔ قرآن سیکھا ہے، قرآن کا درس ہم نے نہیں لیا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی روایت جو بیان کرتے ہیں علامہ ابن حجر الحیتمی، اور یہاں سے پھر بات شروع ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وفی روایت، اگلی روایت میں یہ ہے وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ
حوض کوثر تک یوں ہی اکٹھے چلیں گے. اور پھر فرمایا جب وہاں پہنچیں گے، قرآن پہنچے گا اور آل بیت اطہار پہنچے گی، تو سال تو ربی ذالک لہما، یہ جو بات میں کیے جا رہا ہوں نا کہ ان کے ساتھ سلوک رکھنا اچھا اور اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہنا، پھر میں رب سے سوال کروں گا کہ مولا ان سے پوچھنا کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ اور میری آل کے ساتھ سلوک کیا کیا. یہ سوال میں رب سے کروں گا کہ سب عبادتیں دیکھ رہا ہے، ان کی ریاضتیں دیکھ رہا ہے، ان کے نامہ اعمال بھرپور دیکھ رہا ہے، مگر ان سے سوال تو کر، ان سے پوچھ تو صحیح کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا اور میری آل کے ساتھ کیا کیا. پھر فرمایا بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ فلا تتقدموہما فتہلکوا ولا تقصروا منہما فتہلکوا. آقا نے فرمایا ان سے آگے بھی نہیں بڑھنا، فتہلکوا ہلاک ہو جاؤ، ولا تقصروا عنہما اور ان سے پیچھے بھی نہیں رہنا، انہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے، فتہلکوا ورنہ برباد ہو جاؤ. نہ ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے کہ تباہ ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں چھوڑ کر ان سے پیچھے رہ جانا ہے پھر بھی تباہ ہو جاؤ. یعنی ان کا دامن تھام کر چلنا ہے، آگے بھی نہیں بڑھنا کہ کہو کہ غیر سید عالم سید سے افضل ہوتا ہے اگر سید کے پاس علم نہ ہو. لا تتقدموہما، ان سے آگے نہیں بڑھنا کسی بھی صورت میں کہ تم علم کے فخر پر اور علم کے نام پر یہ کہو کہ ہم سید سے افضل ہو گئے. لا تتقدموہما، ان سے آگے نہیں بڑھنا. ولا تقصروا عنہما، اور انہیں چھوڑنا بھی، ان سے پیچھے بھی نہیں رہنا، ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اب جو خاص بات ہے، خاص بات جو ہمارا عنوان ہے، اللہ رب العزت کے محبوب نے اور خود اللہ کی ذات نے تو واضح طور پر بیان فرما دی. حضور یوں ہی نہیں فرما رہے کہ میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے چھوڑنا نہیں ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے چھوڑنا نہیں ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ہم نے آیات کی روشنی میں پڑھا کہ اہل بیت اطہار کا کوئی فرق چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، وہ انتلا پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے. اور حضور فرما رہے ہیں عالم نہیں ہوتا بلکہ عالم ہوتا ہے. فرمایا فلا تعلموہم فإنہم عالم منکم، انہیں پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے کہیں ہی زیادہ پڑھے ہوئے لوگ. انہیں پڑھانے کی کوشش نہ کرنا کہ تم انہیں پڑھانے لگ جاؤ، یہ تم سے کہیں زیادہ پڑھے ہوئے لوگ. یہ خاص بات ہے، اور یہ تماچا ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ غیر عالم سید پر غیر سید عالم افضل ہوتا ہے. آقا فرما رہے ہیں انہیں پڑھانے کی کوشش اور سمجھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے زیادہ پڑھی ہوئی نہیں. فرمایا یہ تم سب سے زیادہ پڑھی ہوئی لوگ ہیں. عالم جس سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کا مطلب ہے اللہ سے بڑا تو کس نے ہونا ہے، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں. اسی طرح فرمایا یہ عالم ہے کہ ان سے زیادہ تو کون جانتا ہے، ان کے برابر بھی جاننے والا کوئی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اور قرآن و حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اہل اطہار افضل ہے، کہ فضیلت میں ان سے آگے تو کس نے ہونا ہے، ان کی برابری والا بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر فرمایا یہ حدیث ہے، رسول کائنات فرماتے ہیں خوبصورت بات، وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، انہیں پڑھانے کی کوشش مت کرنا کیونکہ یہ تم سے کہیں زیادہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں. اور پھر فرماتے ہیں یہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے کسی ایک صحابی سے مروی ہو اور کہیں جی یہ ضعیف ہے کیونکہ اسے فلاں نے روایت کیا اور فلاں میں یہ نقص تھا. فرمایا وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ كَثِيرٌ عَنْ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ صحابیہ، یہ جو حدیث ہے اسے 20 سے زیادہ صحابیوں نے روایت کیا. کتنے صحابیوں نے؟ 20 سے زیادہ صحابی. یہ کوئی ایک صحابی کی بات نہیں. اس حدیث کو انہیں پڑھانے کی کوشش، بولیے انہیں پڑھانے کی کوشش اور سکھانے اور سمجھانے کی کوشش نہ کرنا
تمہارے علم سے ان کا علم کہیں بڑھ کر ہے، اور اتنا بڑھ کر ہے کہ تم اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ جو حدیث ہے اور یہ جو الفاظ ہے یہ کسی ایک صحابی سے روایت نہیں ہے، بلکہ مختلف طرق سے 20 سے زیادہ صحابہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جب اتنے صحابہ راوی ہیں فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِبَسْطِهَا، تو پھر اس کی تفصیل کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب اتنے صحابہ نے بیان کر دیا اب اس پر کوئی اور دلیل دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ جلیل القدر صحابہ کہہ رہے ہیں یہ تم سے سب سے زیادہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے انہیں پڑھانے کی کوشش مت کرو۔ تو کہا یہ پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر مزید دلیل کی اور مزید توضیح کی اور وضاحت کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آپ دیکھیے اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، حضور نے کیا بیان فرمایا۔ فرمایا یہ بات کہ وہ تم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں اور اس بات کو 20 سے زیادہ صحابہ نے روایت کر دیا ہے تو دلیل علی ان من تأہل منہم للمراتب العلمیہ والوظائف الدینیہ، تو یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ کائنات میں مراتب علمیہ چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو ان کے در اصل اہل بیت اطہار ہیں، ان کی برابری کا کوئی ہو سکتا نہیں کسی بھی علم میں۔ من المراتب العلمیہ، علمی مراتب میں اہل بیت اطہار کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے، والوظائف الدینیہ، اور دینی عبارات سے اور دینی اعتبار سے بھی نہ دنیاوی علم نہ دینی علم اور نہ ظاہری علم اور نہ باطنی علم، کسی بھی حوالے سے کوئی شخص بھی اہل بیت کی برابری کا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کان متقدما علی غیرہ، اس سلسلے میں کہ جب یہ دلیل بن گئی کہ اہل بیت اطہار ہر اعتبار سے وہ دینی علم ہو کہ دنیاوی علم ہو، وہ ظاہری علم ہو کہ باطنی علم ہو، ہر اعتبار سے وہی اہل ہے اس بات کے، کوئی اور اہل ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کانا متقدما علی غیرہ، تو پھر یہ ہستیاں اپنے سوا ہر آدمی پر مقدم اور افضل ہو گئی، ہر آدمی پر اپنے سوا ہر ایک پر مقدم ہو گئی، افضل ہو گئی، ہر ایک سے بڑھ کر ہو گئی۔ اور پھر دیکھیے فرماتے ہیں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یدل لہ التصریح بذلک فی کل قریش کما مر فی الاحادیث الواردہ فی، یہ اس بات کی واضح دلیل ہو گئی ہے کہ ہر قریشی، جس طرح کہ وہ فرماتے ہیں حدیث اس بارے میں آئی ہے کہ آل بیت اطہار تو آل بیت اطہار، یہ بات اس بات کی دلیل بن گئی ہے اور وضاحت بن گئی ہے کہ ہر قریشی، کیونکہ اس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے اس لیے ہر قریشی دیگر ہر ایک سے بڑھ گیا ہے اور اس کی فضیلت ہو گئی ہے، سب سے افضل ہو گیا ہر قریشی، چاہے وہ بظاہر عالم ہے چاہے نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں اس پر بے شمار احادیث ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا كَانَ ثَبَتَ هَذَا لِجُمْلَةِ قُرَيْشٍ، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر قریشی ہر غیر قریشی سے افضل ہے مصطفیٰ کی نسبت سے، بڑی خوبصورت بات کہ ہر قریشی مصطفیٰ کے خاندان کا ہر فرد ہر غیر قریشی سے افضل ہے۔ پھر آگا فرماتے فَأَهْلُ الْبَيْتِ، جب یہ واضح ہو گیا کہ قریشی فرد ہر قریشی آدمی غیر قریشی سے افضل ہے تو فَأَهْلُ الْبَيْتِ النَّبَوِيِّ الَّذِينَ هُمْ قُرَّةُ فَضْلِهِمْ وَمَهْدِ فَخْرِهِمْ وَالسَّبَبِ فِي تَمْيِيزِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ بِذَلِكَ أَحْرَى وَأَحَقُّ وَأَوْلَىٰ، تو فرماتے ہیں جب قریشی دوسروں سے افضل ہے، یہ رسول کائنات کے اجداد میں سے باپ دادوں میں سے ایک ہے قریش، ان کی نسل پھر ان میں سے آگے بنو ہاشم حضرت ہاشم ہے، پھر ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا ساری مخلوقات میں قریش افضل،
یہ نہیں کہا کہ قریش مومن ہے کہ کافر، قریش افضل ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ ہر قریشی غیر قریشی سے افضل ہے، تو پھر اہل بیت تو ابن حجر فرماتے ہیں پھر اہل بیت تو الذین هم قرۃ فضل، وہ تو قریش کی فضیلت کا سبب ہے، ومادد فخر، ان کے فخر و ناز کا باعث ہے، وسبب فی تمییزہم، اور مخلوقات میں ان کی شان امتیاز کا باعث اور سبب ہے۔ کون؟ اہل بیت۔ گویا اہل بیت کی وجہ سے، اب دوسری طرف جائیں، اہل بیت کی وجہ سے قریش کو فضیلت ملی، اور قریش کی وجہ سے اسماعیل کو فضیلت ملی، اسماعیل کی وجہ سے ابراہیم کو فضیلت ملی، ابراہیم کی وجہ سے انسانیت کو فضیلت ملی۔ تو اس ساری فضیلت انسانیت کا جو مرکز اور محور ہے وہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار۔ یعنی انسانیت کو جو وقار ملا ہے وہ کس کے صدقے ملا؟ حضور فرما رہے ہیں وہ اہل بیت اطہار کی وجہ سے ملا ہے۔ تو آج بندہ انہیں پر تان و تشنیع کرے، انہیں پر اعتراض کرے تو حیف ہے، افسوس ہے ایسی سوچ پر۔ اب فرمایا جب وہ افضل ہے قریش، تو جن کی وجہ سے وہ قریش کو فضیلت ملی، انہیں عزت و فخر ملا، اور وہ مخلوقات میں اور انسانیت میں ممتاز اور منفرد مقام اور مرتبہ اور حیثیت ملی ہے، وہ اہل بیت اطہار تو احرا و احق و اولا، وہ اہل بیت تو اور زیادہ احرا ہیں، احق ہیں، اولا ہیں، اعلیٰ ہیں اور افضل، اعلیٰ ہیں اور افضل ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر ان کا مقام اور مرتبہ۔ تو دوستان عزیز وقار، اس حدیث کی مناسبت سے اور اس کے ضمن میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کائنات میں اہل بیت اطہار جیسا کوئی دوسرا نہیں، وہ احرا بھی ہے، احق بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اولا بھی۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں سب سے اعلیٰ اور اولا ہمارا نبی، یعنی سب سے افضل۔ اعلیٰ اور اولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ افضل۔ اسی طرح سب سے اعلیٰ اور اولا مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ باقی جس کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے اہل اطہار کے صدقے ملا، اور ہم نے حدیث کے تسلسل میں دیکھ لیا ہے کہ یہ اہل اطہار ہی کا تصدق ہے کہ انسانیت کو وقار ملا، بنو ہاشم کو وقار ملا ہے، بنو قریش کو وقار ملا ہے، اور بنو اسماعیل و ابراہیم کو اور بنی نوع انسان کو عزت اور وقار ملا، انہی کی وجہ